الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ماہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو معاف کرنے اور اسے عطا کرنے کے مختلف مواقع بنائے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک خوبصورت سا موقع شب براءت کی صورت میں بھی ہمیں عطا کیا گیا۔ اس رات اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس رات کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ افراط و تفریط کا مطلب بعض اس میں کمی کرتے ہیں اور وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ کوئی خاص رات نہیں ہے، جس طرح عام راتیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ رات بھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شب برات میں بہت زیادتی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت مقدس، عظمت، برکت، رحمت والی رات ہے، لیکن لوگ اس میں آتش بازیاں اور اس طرح کے مختلف ناجائز و حرام کام کر کے اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ یہ رات جب رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، تو اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت سے لوگ وافر مقدار میں حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم احادیث طیبات پر غور کریں تو جہاں ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے والوں کا ذکر ملتا ہے، وہیں پر چند ایسے افراد کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو اس بابرکت رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، لیکن کچھ ایسے افراد کی نشاندہی احادیث طیبات میں کی گئی ہے کہ جو افراد اس رحمت والی رات کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ افراد کون سے ہیں؟ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے شرک کرنے والا۔ نمبر 1 شرک کرنے والا۔ انسان کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں، اگر ہم سارے گناہوں کو دیکھیں، جائزہ کریں، تو سب سے بڑا گناہ شرک نظر آئے گا۔ انسانی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس قدر یہ برا ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان ہے، آیہ نمبر 13، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ صرف ظلم نہیں، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، چاہے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اس پر بہت ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ اگر مختصراً ایک جملے میں شرک کی تعریف سمجھانا چاہوں تو یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اللہ جیسا کسی کو ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں رب جیسا کسی کو ماننا یہ شرک ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں تو اس میں بے راہ روی موجود ہے، بات بات پر شرک کے فتوے لگتے بھی نظر آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی معاشرے میں نظر آئیں گی کہ وہ واقعتاً شرک ہیں اور لوگ اس میں ملوث بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ
جو مشرک انسان ہے یہ وہ انسان ہے کہ شب برات کی مقدس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا جو فرد ہے احادیث طیبات میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے ناحق قتل کرنے والا۔ ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے، ظلماً قتل کر دے۔ یاد رکھیے گا شریعت میں جب ہم غور کریں تو جب سب سے بڑا گناہ وہ شرک نظر آئے گا تو شرک کے بعد دوسرا جو بڑا گناہ ہمیں نظر آئے گا وہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اور ایک انسان کو قتل کرنا کتنا برا ہے، وہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک انسان قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورہ نساء آیت نمبر 92 ہے، یہ اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ، کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ آج معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری ہے یہ زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے۔ بات بات پر قتل کر دینا یہ ایک عام سی بات نظر آنا شروع ہو چکی۔ کہیں پر مال کا مسئلہ ہے تو قتل ہو جاتے ہیں، جائیداد کا مسئلہ ہے قتل ہو جاتے ہیں، عہدوں کا مسئلہ ہے قتل ہو جاتے ہیں، منصب کا غیر ضروری استعمال، منصب کا غلط استعمال، ظالمانہ استعمال قتل کا سبب بنتا ہے۔ کہیں پر عشق، محبت، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو قتل کی طرف قدم بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ہم معاملات اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بے شمار وجوہات، بہت ساری وجوہات وہ نکلیں گی کہ بات وہ طریقے سے حل کی جا سکتی تھی لیکن برداشت نہ کیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم سے اٹھا کے بندہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دے وہ شب برات معافی مانگتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی نہیں دے گا، اپنی رحمت سے اسے حصہ نہیں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر احادیث طیبات میں جس شخص کا ذکر ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا۔ اور رشتوں کو توڑنا یہ کتنا برا جرم ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ ہے ارشاد فرمایا جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو رشتے توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر یہ فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرے گا، رشتے جوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑ دے گا، اور جو رشتے توڑے گا اللہ کریم اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اللہ کریم اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ صلہ رحمی ہے کتنی عظیم چیز، اس کی برکت کتنی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں۔ یہ معاشرے میں تو فرق پڑتا ہے لیکن انسان کی اپنی ذات کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اس کو کھلا رزق ملنا شروع ہو جائے، ہاتھ اس کا کھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بندہ جب صلہ رحمی کرے گا تو حضور فرماتے ہیں دو برکتیں ملیں گی، نمبر ایک رزق وسیع ہو جائے گا، نمبر دو عمر دراز ہو جائے گی، عمر دراز ہو جائے گی۔ تو ذرا غور تو کیجئے کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں،
ہم نے دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، چیزوں کو تھوڑا سمجھداری سے سلجھے ہوئے انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ برداشت کرنا ہے، کچھ چیزوں سے ہم نے درگزر کرنا ہے۔ یوں یہ جب رشتے آگے لے کر ہم بڑھتے چلے جائیں گے، آگے لے کر بڑھتے ہی چلے جائیں گے، قطع تعلقی سے بچیں گے، اللہ کریم ہمیں کیا کرے گا، ہمارے رزق میں بھی وسعت فرما دے گا اور عمر بھی دراز فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رشتے کی قدر نہیں کرتا، رشتوں کو بغیر وجہ شرعی، بغیر شریعت کی کوئی وجہ کے وہ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا، رشتے توڑتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ جینا مرنا، ذاتی وجوہات، دنیاوی وجوہات، وہ جینا مرنا اپنا ختم کر دیا جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ رشتوں کو توڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اللہ کریم اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں آج ہم نظر دوڑائیں نا، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ہمارے جو جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، بزرگوں کو ہولڈ ہے، ماشاءاللہ وہ ایک حد تک ابھی بھی رشتوں کو نبھاتے نظر آتے ہیں۔ جہاں پر بڑے بوڑھے موجود ہیں اور ان کی چلتی ہے، وہ اب بھی رشتوں کو نبھاتے نظر آتے ہیں۔ اور جو جہاں پر یہ معاملہ نہیں، آنے والی یہ جو ینگ جنریشن جہاں پر وہ برسر اقتدار ہے، ان کے پاس قوت فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ساز ہیں، تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوستی یاری کے علاوہ رشتہ داری کا نام و نشان وہ تھوڑا ہی نظر آئے گا، دوستی یاری زیادہ نظر آئے گی، اپنی اسلام دعا زیادہ نظر آئے گی، لیکن جو ماں باپ کے رشتے، جو تعلق، وہ داریاں ہیں، وہ ساری ہمیں کم نظر آئیں گی۔ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے اور کیسا خوبصورت انداز اسلام دیتا ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہو گیا۔ حضور نے ان کے انتقال کے بعد اپنی پوری زندگی اپنی مرحومہ بیوی کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھا۔ جب کوئی صدقہ کرنا ہوتا، کوئی تحفہ پیش کرنا ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی، تو حضور اپنی مرحومہ بیوی کے رشتہ داروں تک بھی وہ چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک انداز ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو محروم شخص اس رات میں برکتوں سے محروم رہتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر ہم سب اکثر سنتے رہتے ہیں اور ہر ایک یہ مانتا ہے کہ والدین کی نافرمانی برا عمل ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں اسی بات کی رہنمائی ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث طیبات کو دیکھیں تو یہی ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کو سب کاموں میں جو پسندیدہ ترین کام ہے وہ کون سا لگتا ہے؟ سب سے پسندیدہ ترین کام اللہ کا کون سا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ بندے کا نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بندے کا نماز پڑھنا یہ خالق و رب کو زیادہ پسند ہے۔ پھر عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلے نماز، اس خالق کی عبادت، اور خالق کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان سے حسن سلوک کرنا اللہ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض۔ ہمیں اس پوائنٹ سے بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلق وہ اس انداز کا ہے کہ وہ انداز اللہ کو پسند آ جائے، یا بس ایک لائن ہے، ایک ٹوٹل پاس کے طور پہ سمجھیں کہ ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا نوجوانوں سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو اپنے جا کر موبائل کھولیے گا اور موبائل کھول کے گیلری چیک کریں، اس گیلری میں یہ دیکھیں کہ میرے ماں باپ کی پکچرز کتنی ہیں۔
میرے ماں باپ کی پکچرز میرے موبائل میں کتنی ہیں اور میرے دوست احباب کی پکچرز میرے موبائل میں کتنی ہیں؟ یہ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، یہیں سے سمجھ آ جائے گا کہ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کس قدر ہے۔ پانچواں جو بندہ محروم ہے وہ ہے کینہ پرور، دل میں کسی کے حوالے سے بغض لے کر جو چل رہا ہے وہ کینہ پرور ہے۔ وہ شب برات آئے گی پر اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اللہ کی رحمت سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہ ہو، بندے کا دل اپنے بھائیوں کے حوالے سے صاف ہو، ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جب اپنا دل لوگوں کے بارے میں صاف رکھے گا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو پاک کو صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا کہ ہم جب کسی کے بارے میں بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، اپنا دل جلائیں گے، خود تڑپیں گے، دل اپنا جلے گا، خود تڑپیں گے، اوپر سے گناہ بھی خود کمائیں گے، نیکیاں بھی اپنی ضائع ہوں گی، اگلے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، سارا کا سارا نقصان میرا اپنا ہوگا۔ میں کسی کے بارے میں بغض رکھ رہا ہوں، کینہ رکھ رہا ہوں، نقصان سارا کس کا؟ میرا، اگلے کا کوئی نقصان نہیں۔ تو وہ خوش نصیب افراد تو وہ ہوں گے کہ جو اپنا نقصان نہ ہونے دے، جو اپنا نقصان نہ ہونے دے۔ نمبر 6 پر جس شخص کا حدیث طیبات میں ذکر ملتا ہے وہ ہے شراب نوشی کرنے والا۔ شب برات کو شراب نوشی کرنے والے شخص پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ شراب ہے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ برائیوں کی جڑ ہے، دینی نقصانات اس میں ہیں، دنیاوی نقصانات اس میں ہیں، روحانی نقصانات اس کے اندر موجود ہیں، جسمانی نقصانات بھی اس میں موجود ہیں۔ ہم سب اس کے نقصانات سے باخبر ہیں، پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ حضور بھی فرما کے گئے، حضور نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا، اسی حالت میں بغیر توبہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی جنتی شراب سے اسے محروم کر دے گا۔ اور ایک اور اس ٹاپک پر جب ایک اور چیز بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں، پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف کہہ دیا جاتا تھا کہ ہاں شراب نوشی بری ہے، شراب نوشی بری، چھپ چھپا کے یہ معاملات کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ اب تو علل اعلان پارٹیز کے نام پر مختلف فنکشنز ہیں، نیو ایئر نائٹ ہے تو اور اس طرح کے مختلف جو فنکشنز ہیں، پارٹیز ہیں، وہ ان میں اب یہ چیز عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنی عام کہ اب پہلے جب ایک دم نام سنتے تھے شراب، یار یہ شراب پیتا ہے، تو ایک دم سے ایک گھنونا سا تصور ذہن و فکر میں آتا تھا۔ اب جب کہیں کہ یار یہ شراب پیتا ہے تو یوں ہی ہوتا ہے، یار یہ شراب پیتا ہے، ایک نارمل سی بات لگنا شروع ہو گئی۔ تو یاد رکھیے جب وہ برائیاں بری نظر نہ آئیں، برائیاں ہلکی سی لگنا شروع ہو جائیں، برائیاں ہمیں بڑی نظر نہ آئیں، تو یاد رکھیے گا یہ پھر پھیلیں گی، اور پھیلتے 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 اچھے اچھے لوگ بھی ان برائیوں کے وہ بھنور میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتواں شخص جس پر اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہوتی، شب برات کو اس کی طرف رحمت نہیں ہوتی، وہ ہے تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں 2 احادیث طیبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے جو نیچے کا حصہ وہ ہماری شلوار کے نیچے رہے گا تو ارشاد فرمایا وہ حصہ جہنم کی آگ میں ہوگا، وہ حصہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ہیں، اللہ کریم ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے، 3 لوگ ہیں، اللہ کریم ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے، بروز قیامت اللہ کریم اس سے بات نہیں فرمائے گا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، ہم اپنے لباس کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے لباس کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا لباس کس انداز کا ہے۔ کیا ہماری شلواریں، اور اگر پینٹ پہنتے ہیں تو وہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے؟ کیا ہماری شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں؟ عموماً
آج تو ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ وہ شلوار تھوڑی سی اوپر ٹخنوں سے اوپر ہو نا تو ایک دم کہا جاتا ہے وہ شلوار صحیح کر اپنی، شلوار تیری بڑی اوپر ہے، شلوار تیری اوپر ہے۔ اس کو تھوڑا معیوب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ معیوب نہیں، معیوب یہ تھا کہ شلوار ٹخنے سے نیچے چلی جائے، وہ سنت رسول کی مخالفت ہے، وہ سنت رسول کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں، تو وہ برا عمل تھا۔ ہم اس برے عمل کو برا نہیں سمجھ رہے، اور جو اچھا عمل ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شلوار اپنی ٹھیک کر، اپنی شلوار ٹھیک کر۔ تو یاد رکھیے گا یہ فیشن میں جو ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے لے کے جا رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ بھی من وجہ ایک اعتبار سے تکبر ہی ہے۔ ہم کہہ تو نہیں رہے کہ میں تکبر کی وجہ سے، بڑے پن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً اندر ایسا ہی ہے کہ جب شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اسی کو تو تکبر کہیں گے، اسی کو تکبر کہیں گے۔ کوشش فرمائیں کہ یہ رات آنے والی ہے، شب برات کی رات، یہ جو جمعرات کی رات ہے یہ رات ہوگی، اس رات ان 7 افراد کی بخشش نہیں ہوتی: شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شراب نوشی کرنے والا، اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی برائی جرم میں ملوث ہیں تو شب برات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے، تاکہ شب برات ہم بھی اللہ کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔